السلام علیکم ناظرین 1912 میں ایک ایکٹ جو ہے نا وہ انگریزوں نے پاس کیا تھا کولونائزیشن یعنی کہ کالونیاں بنانے کا اور جگہ الاٹمنٹ کرنے کا، اربن ایریاز ڈیولپ کرنے کا اور لوگوں کو رہائشی سہولتیں فراہم کرنے کا ایک قانون بنایا تھا جو کہ ابھی تک لاگو ہے۔ اور ابھی تک جو ہے نا اسی قانون کے تحت اس میں کچھ امینڈمنٹس وغیرہ ہو چکی ہیں، لیکن اسی قانون کے تحت جو ہے نا ابھی تک بھی جو اسکیموں میں جو پلاٹ اسکیمیں بنائی جاتی ہیں اور ان اسکیموں میں جو ہے نا وہ پلاٹ دیے جاتے ہیں۔ جیسے ایک جناب آبادی اسکیم جو نواز شریف کے دور میں بنی تھی، بڑی مشہور اسکیم تھی، جس میں 3 مرلہ کے 7 مرلہ کے پلاٹ ملے تھے اور وہ ابھی تک کئی لوگوں کے نام نہیں چڑھے۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی کئی اسکیمیں جو ہے نا کولونائزیشن کے تحت جو ہے نا وہ آ چکی ہیں۔ 7 مرلہ اسکیم تھی، ایک 3 مرلہ اسکیم تھی، اپنا چھت اپنا گھر اپنا چھت اپنے، یعنی کہ اس طریقے سے کتنے ہی پروگرام جو ہے نا وہ شروع ہو چکے ہیں پاکستان میں، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ جگہ جو ہے نا وہ الاٹ کی گئی ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ الاٹمنٹ کی جو ہے نا وہ ایک سند جو ہے نا جاری کی جاتی ہے۔ اب وہ مسائل یہ آ رہے ہیں کہ جو 1950 سے پہلے یا 1950 کے لگ بھگ 1960-70 میں جو پراپرٹیز الاٹ ہوئیں وہ بزرگوں کو الاٹ ہوئیں، کسی کو یعنی کہ کوئی فکر نہیں تھی کوئی سند کی، یا اس کا انتقال چڑھانے کی فکر نہیں تھی، تو کیونکہ کوئی کسی کو پوچھتا نہیں تھا، تو اب آگے وہ جو ہے نا وہ سندیں بھی گم ہو گئی ہیں، ان کا ریکارڈ جو ہے نا وہ میوٹیشنز بھی نہیں مل رہی، فرد بھی نہیں مل رہی، جمع بندی بھی نہیں مل رہی، تو یہ پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ جو کسٹوڈین ہے نا ان سکیموں کا، وہ بورڈ آف ریونیو ہے۔ بورڈ آف ریونیو کا مین آفس جو ہے نا وہ لاہور میں ہے، اور لاہور میں جو ان کا مین آفس ہے ادھر ایک مین ریکارڈ روم ہے جس کے اندر ساری فائلیں موجود ہیں۔ جتنی مین فائلیں ہیں نا وہ ساری موجود ہیں کہ کس کس کو الاٹمنٹ کی گئی، کس کس کو نہیں الاٹمنٹ کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر جو ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہے اس کے آفس میں، ڈپٹی کمشنر آفس میں ایک مال خانہ جس کو ریکارڈ روم کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی کالونائزیشن کے تحت جو کالونیاں بنائی گئیں یا جو بھی اربن ایریاز ڈیولپ کیے گئے ان کی ساری فائلیں، ان کی لسٹیں، ان کے مالکان کی لسٹیں، ساری فائلیں جو سندیں جاری کی گئیں ان کی نقلیں، ہر چیز موجود ہے وہاں پہ۔ اگر آپ پٹواری کے پاس جائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اگر انتقال ہی نہیں چڑھا اس سند کا انتقال نہیں چڑھا تو پٹواری تو کچھ نہیں کر سکتا۔ پیلرا کے آفس میں جائیں گے وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اب کالونائزیشن یا اس کے علاوہ ہیلتھ محکمہ، ہیلتھ، پبلک ہیلتھ، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، لوکل گورنمنٹ، یہ ان کے جو آفیسز ہیں ان کے ریکارڈ رومز ہیں اپنے، وہاں سے آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ محنت آپ کو کرنی پڑے گی، کیونکہ جو بزرگ ہمارے جو کر گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا کوئی سند سنبھالی، نہ کوئی انتقال چڑھوایا، ایسے ہی ایک دوسرے کے اعتماد کے اوپر ہی بیٹھے رہے اور ان کو واقعی کسی نے تنگ بھی نہیں کیا۔ لیکن اب آ کے جو لالچ ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ وہ بس دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ریکارڈ نہیں اور پھر اس کے جو ہے نا اگینسٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر پھر بھی کچھ نہیں ملتا تو آپ کا پوزیشن ہے، آپ اپنے پوزیشن کو جو ہے نا وہ مطابق حدود اربا، یا آپ کے پاس بجلی کا بل ہے، آپ کے پاس سارا کچھ ہے، وہ آپ سول کورٹ میں ڈیکلیریٹری سوٹ یعنی کہ دعویٰ استقرار حق فائل کریں۔ محکمہ مال، بورڈ آف ریونیو، پبلک ہیلتھ اور یہ اسکیموں کے جو کسٹوڈین ہے جس کا یعنی کہ یہ زیادہ تر تو ڈپٹی کمشنر ہیں، ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہیں، ان کے خلاف ان کو پارٹی بنا کے دعویٰ دائر کریں اور ان سے ریکارڈ جو ہے نا بدریہ کورٹ طلب کروایا جائے۔ پھر یہ ڈھونڈیں گے بھی اور آگے بیان بھی وہاں دیں گے کہ واقعی ان کے باوجداد جو تھے ان کو ہم نے سند دی تھی اور ان کو مالک بنایا گیا تھا اور یہ انتقال نہیں چڑھا تھا۔ جب ڈیکلیریٹری سوٹ فائل کر دیں گے اس میں آپ نے کسی پرائیویٹ بندے کو نہیں پارٹی بنانا، یا میکسیمم یہ ہے کہ جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، جو آپ کے خلاف جو آپ کے پوزیشن میں جو ہے نا انٹرفیئر کر رہا ہے، اس کے خلاف اس میں حکم امتناعی لے سکتے ہیں، سٹے لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے کسی کو ایسے فضول میں پارٹی نہیں بنانا۔ آپ بیل مجھے مار والی بات نہیں کرنی۔ تو ان کو فریق بنائیں جو محکمے ہیں، اور اس کے بعد بدریہ کورٹ ان سے ریکارڈ طلب کریں۔ جب ریکارڈ آ جائے گا تو آپ کی سند جو ہے نا وہ واضح ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے نا وہ اس کی میوٹیشن بھی کروا سکتے ہیں، اپنے ملکیتی حقوق بھی جو ہے نا وہ اس سے لے سکتے ہیں۔ شکریہ۔